اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات یعنی بروکن لیٹرز ہیں، قرآن میں آتے ہیں نا۔ یہ یاسین، سورہ یاسین کے شروع میں، سورہ بقرہ کے شروع میں آیا ابھی الف لام میم، ٹھیک ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، کٹے ہوئے حروف، الف لام را۔ ان کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کا میننگ صرف اللہ جانتے ہیں۔ ذالک، اس کا میننگ ہے، ویسے لفظی میننگ ہے اس کا کہ وہ دور کے لیے اشارہ ہے یہ عربک میں، لیکن یہ قریب کی کتاب کے لیے اللہ نے دور کا اشارہ کیوں؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب۔ ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے یہ ایجاد کی۔ کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے، لا نہیں ریبہ، کوئی بھی شک کی گنجائش، فی ہی، اس کتاب میں۔ یہ کتاب ہے نا جو 30 پارے آپ کے ہاتھ میں ہیں، جو ہم آن لائن ابھی پڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سائنٹسٹ، سائنسدان اور میڈیکل ڈاکٹر سب عاجز آ چکے ہیں، حیران ہیں، ٹھیک ہے، کہ یہ 1400 سال پہلے کہاں سے یہ قرآن میں لکھی گئی باتیں جو بالکل سچ ہیں۔ ٹیکنالوجی تو اس ٹائم ہے نہیں تھی، کہاں سے آئیں؟ ثابت ہوا انسان کا کریٹر ہی، خالق ہی یہ باتیں جانتا تھا جس نے اس پہ لکھ دی ہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ہدن، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ متقی کون ہے؟ اس کا لفظی معنی ہے بچنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ایک ہم نے پڑھا تھا کچھ اس بارے میں، وہ لکھتے ہیں کہ پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ کہا آپ کبھی جھاڑیوں میں سے گزرے؟ کیسے گزرتے ہیں؟ کہا ہم بڑے کپڑے بچا کر، بھائی کانٹے نہ لگ جائیں، کپڑے گندے نہ ہو جائیں، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے ایسے گزرتے ہیں ہم تو۔ کہا دنیا میں سے ایسے گزرنے کا نام تقویٰ ہے، یعنی دنیا کے اندر گناہوں سے بچ کے گزرنا، بالکل بچا کے اللہ تک پہنچنا، یہ ہے تقویٰ۔ موت تک اسلام پر قائم رہنا، یہ ہے متقی۔ متقیوں کے لیے ہدایت ہے یہ قرآن۔ ویسے تو سب کے لیے ہدایت ہے عموماً، لیکن خصوصاً متقی کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے کا فائدہ بھی بہت ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، پرہیزگاری کرتا ہے نا، اس کو دو انعام اللہ دیتا ہے۔ ایک جس مشکل میں پھنسا ہوا وہاں سے نکالے گا، دوسرا اس کو ضروریات زندگی وہاں سے دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ رہی نا آپ کو؟ جی، تو تقویٰ، پرہیزگاری، متقی، یہ لفظ ایک ہے، متقین، للمتقین، ہدن للمتقین، ہدایت ہے کس کے لیے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ ڈرنے والے کون ہیں؟ جو ہر چھوٹے بڑے معاملات میں اللہ کا، رسول کا حکم دیکھتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنے والا ہر بندہ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں تمہیں نشانیاں، سنو اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ پہلا کام اللہ سے ڈرنے والوں کا، الذین، وہ جو یؤمنون، بلیو رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر۔ غیب کو دل سے بھی مانتے ہیں، زبان سے بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں غیب کو، اور اپنے جس باڈی سے اعمال بھی ایسے ان کے ہوتے ہیں کہ بلیور کے جیسے اعمال ہی ان کے یہ دلیل ہوتے ہیں اس بات پر۔ یؤمنون، ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، باڈی سے اعمال۔ غیب پر بلیو بنتا ہے تب۔ غیب کیا ہے؟ اللہ غیب ہے، نبی علیہ السلام دنیا سے ہمارے سامنے نہیں ہیں، ان کی حدیثیں ہیں وہ بھی غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، جو رسول گزر چکے وہ غیب ہیں۔ اللہ غیب، فرشتے غیب، رسول غیب،
جنت غیب، جہنم غیب، ہر وہ چیز غیب جو اللہ نے، رسول نے جس کے بارے میں کہہ دیا ہمیں یقین ہے اس پہ، بے شک ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم جو دیکھیں گے آنکھوں سے اسی پر بلیو رکھیں گے۔ بجلی آپ کو نظر نہیں آتی لیکن بلیو رکھتے ہیں بجلی، الیکٹریسٹی کیوں؟ پتہ چل جاتا ہے جب ہاتھ سوئچ میں دے ہوتے ہیں جی، پتہ چل جاتا ہے نا موجود ہے بجلی۔ اسی طرح عقل نظر نہیں آتی سامنے والے بندے میں، ہم انکار نہیں کرتے کہ عقل ہی نہیں ہے تیرے اندر، ہم کہتے ہیں عقل مند ہے۔ اب مانتے ہیں نا عقل کو، ٹھیک ہے، بغیر دیکھے ہم مان لیتے ہیں کہ فلاں عقل مند ہے، کیوں؟ کچھ اس کی ایسے حرکات ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ عقل والا ہے۔ ایک بندہ ہے اس کو خوف ہے، ڈر ہے، ہمیں ڈر نظر نہیں آتا اس کے، ہمیں پتہ بھی نہیں کس کلر کا ڈر ہے اس کے دماغ میں، اس کے باڈی کے اندر، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں بغیر دیکھے کہ یہ ڈرا ہوا ہے، یہ خوف ہے۔ خوش انسان کو بھی دیکھ کے ہم بغیر دیکھے ہم کہہ سکتے ہیں یہ خوش ہے، ہم نے دیکھی نہیں ہوتی خوشی کہ اس کلر کی خوشی ہے اور اتنا اس کا ویٹ ہے، ہاں جی گرین کلر کی خوشی ہے اور فلاں جگہ ہے دل میں اس کے، نہ نظر نہیں آتی پھر بھی ہم بلیو کرتے ہیں، کیوں؟ اس کی باڈی کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں یہ خوش ہے، اس کا غم بتا رہا ہے وہ ٹینشن میں ہے جی۔ ایک بندے کا فیس بتا دیتا ہے کہ یہ کیا ہے، خوشی میں ہے، غمی میں ہے، کیسے اس کے جو ہے معاملات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیکھیں نا اتنی بڑی کائنات خود بخود تو نہیں بن گئی، اس کو بنانے والا یہ ہر کائنات کی چیز چیخ کے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی بنانے والا ہے، کریٹر ہے، وہ ہے اللہ، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ 1400 سال پہلے ٹیکنالوجی کچھ بھی نہیں تھی، لیکن باتیں ٹیکنالوجی سے بھی اوپر لکھی گئی ہیں اس قرآن میں۔ 1400 سال پہلے ثابت ہوا کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ کائنات کو بنانے والے ہی کا کام ہے اس میں یہ باتیں لکھنا، اس کے بغیر تو کوئی نہیں جان سکتا نا، ثابت ہو یہ اسی کا کلام ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے خوشی ہے دنیاوی آخرت بھی، اور جو اس کو ٹھکرائے گا اللہ اس کو ٹھکرائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اکبر۔ یؤمنون بالغیب، پہلی جو ہے نا صفت اللہ سے ڈرنے والوں کی، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رسول نے کہہ دیا قرآن حدیث میں کہ یہ چیز ہے تو ہم مانتے ہیں کہ ہے۔ دوسری نشانی اللہ سے ڈرنے والوں کی کیا ہے؟ آپ پڑھیں، میں ٹرانسلیشن کروں گا، عربک پڑھیں، ایرو ہے جہاں پہ کمپیوٹر کا وہاں سے، جی پڑھو نا جی۔ صلاۃ، دوسری نشانی کیا ہے جی پرہیزگاروں کی؟ وہ قائم کرتے ہیں نماز۔ قائم کرنا کہتے ہیں مکمل پڑھنا، جس طرح طریقہ ہے سنت اس کے مطابق پڑھنا، ٹائم پر پڑھنا، ٹھیک ہے، نماز قائم کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں نماز۔ تیسری نشانی وہ مما، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، رزقناہم، دینے رزق کو کہتے ہیں، ہر ضروریات زندگی جو بھی دی ہے ان کو، ينفقون، وہ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں، ان چیزوں میں سے خود ہی نہیں بس یوز کرتے، اللہ کے راستے میں بھی دیتے ہیں۔ تیسری نشانی پرہیزگاروں کی کیا ہے جی؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ مجھے بڑا سخی کہیں، اللہ کے لیے۔ ایک ہاتھ کو سے دیتے ہیں، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اگر اعلان تو کر کے دیتے بھی ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ بھی دیکھ کے وہ بھی صدقہ کریں اپنے مالوں میں سے۔ صرف پیسے دینا صدقہ نہیں،
کسی کو مسکرا کے مل لینا اپنے مسلمان بھائی کو، مسلمان بہن کو، ٹھیک ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھے خندہ پیشانی کھلے ماتھے سے کسی کا استقبال کرنا، ٹھیک ہے، اور کسی کی ہیلپ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو تسلی دے دینا، آپ اس کی مالی ہیلپ نہیں کر سکتے لیکن عارضی طور پر اس کو کہہ دیتے ہیں نو پرابلم، اللہ خیر کرے گا، گھبراؤ نہیں، اس کو بڑا حوصلہ مل جاتا ہے صرف ان 2 لفظوں سے۔ جی یہ بھی خرچ کر رہے ہیں آپ، قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں پڑھنے پڑھانے میں، یہ بھی سمجھو اللہ نے آپ کو ٹائم دیا، اس میں سے خرچ کر رہے ہیں اللہ کے راستے میں۔ آنکھیں اللہ نے دیں، غلط راستے میں یوز نہیں کرتے، بلکہ اپنے آنکھیں، کان، دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں اس جگہ یوز کرتے ہیں جہاں اللہ نے اجازت دی ہے، جہاں سے روکا ہے وہاں سے روک دیتے ہیں آپ خود کو، یہ بھی سمجھے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں آپ۔ مال اللہ کے راستے میں دینا وہ بھی عبادت ہے اور ثواب کا کام ہے۔ ایک اور نشانی اللہ سے ڈرنے والوں کی، والذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں، بما انزل، جو نازل کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اتاری گئی اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا اتارا گیا ہے؟ قرآن اتارا ہے نا۔ وما، اور جو کچھ انزل، اتارا گیا، من قبل کا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، یعنی 1,24,000 پیغمبر آئے، ان پر جو کتابیں اتری، مکسنگ کے باوجود اس میں توحید موجود ہے، ابھی اللہ کی باتیں موجود ہیں، بلیو رکھتے ہیں ان پر، عمل نہیں کرتے ان پر لیکن بلیو رکھتے ہیں، عمل تو ابھی قرآن پر ہی ہوگا، بلیو ان پر رکھتے ہیں، برا نہیں کہتے حضرت عیسیٰ کو اور جو ہے نا ان کو جو بھی رسول آئے ہیں۔ اولئک، یہ نشانیاں ہیں ساری نا اللہ سے ڈرنے والوں کی، اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ جو بندہ جس کے اندر یہ نشانیاں ہوں گی نا، اللہ فرما رہے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے پالنے والے رب کی طرف سے، ہدایت یافتہ یہی ہیں جن کی یہ کچھ نشانیاں بیان ہوئی ہیں، جو ان پر پکا ٹھکا جم جائے گا نا، وہ اللہ فرما رہے ہیں ہدایت پر ہے۔ ہر بندہ دعوے دار ہے کہ میرے تو بڑا ہدایت یافتہ کوئی نہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بتا رہا ہوں تمہیں، یہ نشانیوں پر تولو، ہر کسی کو پورا اترتا ہے ہدایت یافتہ ہے، نہیں اترتا اس کو اپنی ایمان صحیح کرنا چاہیے۔ علی ھدی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے، ہدایت یافتہ ہی کامیاب ہوں گے۔ ہدایت کن چیزوں کا نام ہے؟ یہ ایمان بالغیب اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ٹھیک ہے، نماز قائم کرنا، غیب پر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں یہ نا خلاصہ ہے اسلام کا۔ یہ لوگ کامیاب ہیں جو بھی یہ کیا ہے جی عمل کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہر بندہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہوں، کامیاب اللہ کہتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کون ہے کامیاب، کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، ھدی، ہدایت ہے، للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ جو یؤمنون، غیب پر ایمان لاتے، بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون، اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، اور جو کچھ بھی ہے، رزقناہم، ان کو ہم نے دیا، ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذین، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بلیو رکھتے ہیں، بما انزل، جو آپ کی طرف اتارا گیا، الیک، وما انزل، اور جو اتارا گیا، من قبل کا، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم یوقنون، یقین رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، حساب کتاب ہوگا، اس پر ایک بلیو ہوتا ہے ان کو۔ جس کو اس چیز پر بلیو ہے مرنے کے بعد میں نے جواب دینا ہے، وہ کرے گا برے اعمال، گناہ کرے گا، کبھی سوچے گا، لوگ گناہ کر رہے ہیں نا، سمجھے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ جینے پر یقین ہی نہیں ہے، دل سے ہوتا تو وہ کرتے ایسے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفتیں بیان ہوئی ہیں، یہ کل میں نے آپ سے سنی ہے، پھر انشاءاللہ ہم آگے نان بلیور کی صفتیں بیان کریں گے کل،
ان الذین کفروا، جو کافر ہیں ان کا کیا حال ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کا انجام کیا ہے، کل ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔